بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے شناختی کارڈ میں ڈیٹ آف برتھ کا اندراج غلط ہوا ہے اور آپ اس کو کریکٹ کروانا چاہتے ہیں، آپ نادرا کے دفتر میں جاتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے شناختی کارڈ پہ ڈیٹ آف برتھ کی کریکشن کر دی جائے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ آپ ان کو ریپیٹڈ ریکویسٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتے، تو آپ عدالت کے ذریعے اپنی ڈیٹ آف برتھ کی کریکشن کروا سکتے ہیں۔ اب عدالت کے ذریعے کیسے کروائی جا سکتی ہے؟ عدالت اپنی جو ہے وہ اس کی کیا کارروائی ہوتی ہے؟ عدالت میں جب آپ اپروچ کرتے ہیں عدالت کو کیسے اپروچ کیا جاتا ہے؟ ایویڈنس کیسے ریکارڈ کی جاتی ہے؟ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو ایویڈنس ہے، یعنی کہ جب عدالت میں آپ کیس لاتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ کریکٹ والی یہ والی ہے اور نادرا کے ریکارڈ میں غلط اس کا اندراج کیا گیا ہے، اور عدالت کو لگے۔ اب آپ یا ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں، آپ اورل ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں، تو اور اگر عدالت کو لگے کہ واقعی آپ کا موقف درست ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ کتنا وقت اس میں لگ سکتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ فیصلے میں کیا لکھا تھا؟ آپ کے سامنے ایک فیصلہ ہے، ڈگری بھی اس کے نیچے ہے، اینڈ پہ جا کے ڈگری بھی ہے۔ تو یہ اس میں کیا پروسیڈنگز چلتی ہیں، کیسے چلتی ہیں، کون پریزنٹ ہوتا ہے، ایویڈنس کیسے ریکارڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی سروسز کسی بھی ویور نے لینی ہے، وہ لیگل ڈرافٹنگ ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے، تو گیون نمبر 030358299007 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ اب یہ ایک ججمنٹ ہے، سب سے پہلے یہ لاہور کی ججمنٹ ہے، سول کورٹ کی ہے، فرسٹ کلاس کی ہے۔ میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ سول جج فرسٹ کلاس، سول جج سیکنڈ کلاس اور سول جج جو کلاس 3 ہوتی ہیں وہ درجہ بندی کیا ہے، ان کی کیا پیکونیری لمٹس آف جورسڈکشن کیسی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ بروز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ سول سوٹ کا نمبر لگ گیا، ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن یعنی یہ دعویٰ کب دائر ہوا، اور یہ ہوا 25/5/2019 کو۔ اس کا ڈیسیژن کب آیا؟ 25/7/2019 کو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر دعویٰ کا جو ڈیسیژن ہے وہ 2 مہینے میں ہی آئے، اس سے بھی کم ٹائم لگ سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، یہ کیس ٹو کیس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کو ایک اوور ویو سا دے دیا ہے کہ تقریباً اتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کے قریب۔ اب یہاں پہ اس کا پلینٹف کا نام آ جائے گا، یہاں پہ ڈیفینڈنٹ آ جائے گا جو بھی نادرا کی زونل آفس کو پارٹی بنایا گیا، سوٹ فار ڈیکلیریشن ود مینڈیٹری انجنکشن۔ اب یہاں پہ جیسا لکھتے ہیں کہ کون کون پریزنٹ ہوا، پلینٹف کی جانب سے کون پیش ہوا جس کو کریکشن کروانی مقصود اپنے آئی ڈی کارڈ میں، اور نادرا کی جانب سے کون پیش ہوا، کیونکہ جب یہ کیس فائل ہوتا ہے، پہلے کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نے اپروچ کرنا ہے، جب آپ نادرا کو جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتی، تو آپ نے عدالت میں کیس فائل کرنا ہے، یہ والا سوٹ فار ڈیکلیریشن اینڈ مینڈیٹری انجنکشن کا۔ اس میں آپ تمام فیکٹس لکھیں گے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کی ہے، آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ جو آپ فیکٹس لکھنے کے بعد آپ اس کو، جو میری ایک ویڈیو آلریڈی اپلوڈڈ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعویٰ کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ تیار کرنے کے بعد ایک فائل کی شکل میں ایک پراپر فائل بنائی جاتی ہے، اس میں ڈاکومنٹس انیکس کیے جاتے ہیں اور سینئر سول جج صاحب کی کورٹ میں فائل کیا جاتا ہے۔ اب سینئر سول جج صاحب خود بھی سن سکتے ہیں یا پھر اس کو مارک کر سکتے ہیں کسی بھی سول جج کو۔ تو اب یہاں پہ سول جج کو اگر مارک ہوگی ہے تو یہ ڈیسیژن آتا ہے۔ اب یہ کیسے ڈیسیژن آیا، اس میں کیا پروسیڈنگ ہوئی ہیں، تو چلے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پلینٹف کا موقف تھا وہ کہتا ہے جی کہ میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے، جو کریکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے وہ یہ ہے 19 مارچ 1993، لیکن جو مسٹیک ہے اس کی وجہ سے ڈیو ٹو سم مسٹیک جو ہے ان کا جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے وہاں پہ جو ڈیٹ آف برتھ کا اندراج کیا گیا ہے وہ 2 فروری 1988 ہے، جو کہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ اس کا موقف یہ ہے کہ اس نے ریکویسٹ کی نادرا کو، لیکن کہ وہ ریکٹیفیکیشن کرے ڈیٹ آف برتھ کی، لیکن انہوں نے نہیں کی اور ریفیوز کر دیا۔ اب یہاں پہ ڈیفینڈنٹ کو سمن کیا گیا، جیسا لکھتے ہیں کیونکہ جب کیس فائل ہوتا ہے تو ڈیفینڈنٹ یعنی مدعا علیہ یعنی کہ نادرا، اب نادرا کو طلب کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا بیان، آپ یہ اس کو دعوے کا دفاع کریں، آپ بتائیں جی کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے، آپ کے ریکارڈ میں کیا ہے۔ تو وہ نادرا کی جانب سے کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو پیش ہو سکتا ہے، لا آفیسر پیش ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ ڈیفینڈنٹ واز سمنڈ ہو انٹرڈ اپیئرنس اینڈ فائلڈ دی ریٹن اسٹیٹمنٹ۔ اب انہوں نے اپنا جواب دعویٰ فائل کیا، آپ کا دعویٰ اور اس کا جواب دعویٰ، آپ کے دعوے میں کیا لکھا، اس نے اس کا جواب دیا کہ آپ ایسا نہیں ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ جو اس نے بتائی ہے ہم نے وہی لکھی ہے، یا جو بھی ہے، یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھتا ہے کہ اینڈ کنٹینڈیڈ دیٹ دی پلینٹف ہمسیلف اپیئرڈ بیفور دی نادرا اینڈ CNIC پلینٹف واز پروسیسڈ اکارڈنگ ٹو دی
डेटा प्रोवाइडेड बाय द प्लेंटिफ। अब उनका ये मौक़िफ़ है, वो ये डिफेंड कर रहे हैं कि जो नादरा वाले हैं वो कहते हैं जी कि जो प्लेंटिफ है ये खुद आया और इसने जो है और इसका जो शनाख्ती कार्ड है वो हमने उसको प्रोसेस किया अकॉर्डिंगली उसी डेटा के मुताबिक जो इसने हमें प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं उन्होंने फ्रेम की कि वाकई के उसकी जो प्लेंटिफ है, इश्यूज का मतलब है कि क्या क्वेश्चन क्या है इसमें, मसले मसाइल क्या हैं कि वाकई डेट ऑफ बर्थ का मसला है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है कौन सी गलत है। तो ये एक जैसे हमने एक इशू फ्रेम किया कि डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कौन सी वाली है, ये 1993 वाली है या 2/2/1988 वाली है। तो ये ऑनेस्ट टू प्रूफ ऑन प्लेंटिफ है, यानी ये प्लेंटिफ ने साबित करना है कि वाकई उसकी डेट ऑफ बर्थ ये वाली है। ओपीपी का मतलब है, अब यहाँ पे ओपीडी हो तो इसका मतलब है ये डिफेंडेंट ने साबित करना, जैसे कि ये। अब ये कुछ इश्यूज है, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये लॉ से रिलेटेड भी हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ ने अपनी एविडेंस में कुछ साबित करना है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट ये वाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन ऑर्डर टू प्रूव द केस द प्लेंटिफ नेमली इंतजार हुसैन अपीयर्ड एज PW1, कि वो बतौर PW1 जो है वो पेश हुआ और उसने बताया कि उसकी जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ये है 19/3/1993, लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से द सेम हैज बीन मेंशन्ड ऑन हिज CNIC एज इतना, यानी 2/2/1988 उसकी जो है वो गलत उसका अंदराज किया गया आईडी कार्ड में। अब यहाँ पे उस ही टेंडर्ड इन एविडेंस हिज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने ये साबित करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दीगर डॉक्यूमेंट्स में या ओरल एविडेंस में भी जो है वो साबित हो कि वाकई आपकी डेट ऑफ बर्थ जो करेक्ट है वो ये वाली है जो आप बता रहे हैं। अब इस केस में उसने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पेश किया कि जो उसकी जिस पे उसकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट वाली जो डेट ऑफ बर्थ है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। एग्जिबिट P1 पेश किया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल पेश किया, डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके जो पेरेंट्स है उसका जो है नसरीन बीबी एंड मोहम्मद आरिफ वो पेश किया और रिक्वेस्ट की कि जो दावा है वो डिक्री किया जाए। इसके साथ साथ उसने अपनी बहन को भी पेश किया, यहाँ पे लिख सकते हैं रुखसाना बीबी अपीयर्ड एज PWT, वो खुद PW1 पेश हुआ और उसकी बहन जो है वो PW2 पेश हुई और उसने क्या बयान किया, एंड डिपोज दैट प्लेंटिफ इज हर रियल ब्रदर, कि जो मुद्दई है वो उसका भाई है। शी फर्दर डिपोज दैट द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेंटिफ इज 19/3/1993। अब ये ओरल एविडेंस आ गया, उसने जुबानी बताया और उसने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया, डेथ सर्टिफिकेट दिया, अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल दिया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दी, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया। और अब इसने जो बहन है इसने भी क्या रिक्वेस्ट की कि जो क्लरिकल जो मिस्टेक है उसकी वजह से जो शनाख्ती कार्ड पे उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत उसका अंदाज कर दिया, उसने जो रिक्वेस्ट की। अब बहन ने भी रिक्वेस्ट की इसका जो दावा है मेरे भाई का मुद्दई का ये डिक्री कर दिया जाए। अब यहाँ पे लर्नर काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ गॉट रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट एंड क्लोज दी ओरल एविडेंस। अब उसका जो वकील साहब हैं वो भी पेश हुए प्लेंटिफ की तरफ से, उन्होंने अपने जो है ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एविडेंस आ जाते हैं डिफेंडेंट की, कि डिफेंडेंट ने क्या पेश किया, डिफेंडेंट का क्या प्लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नादरा टेंडर्ड इन एविडेंस स्कैन इमेज ऑफ कार्ड फॉर्म ऑफ प्लेंटिफ एज एग्जिबिट D1। अब उसने ये इमेज कार्ड ऑफ फॉर्म पेश किया, स्कैन इमेज ऑफ एफिडेविट पेश किया, RTS पे, ये काफी जो भी उनके पास एविडेंस होंगे कि इनके जो है ये करेक्ट मतलब जो इन्होंने डेटा प्रोवाइड किया था उसके मुताबिक हमने इसको प्रोसेस किया एंड क्लोज्ड दी ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये पेश किया। अब यहाँ पे जैसे क्या लिखते हैं, द लर्नर काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ हैज आर्ग्यूड दैट करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। अब वही प्लेंटिफ के जो काउंसिल है उन्होंने बहस की, आर्ग्यू किया कि जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ये है उसकी ये है और उसके जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में भी रिकॉर्ड हुई है और बाकी दीगर डॉक्यूमेंट्स में भी उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंशन है। अब जबकि डिफेंडेंट का जो प्लिया है वो कहता है जी कि मैं इनके कंटेंशन को नहीं मानता, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जो दावा है वो डिसमिस कर दिया जाए। प्लेंटिफ कहता है कि डिक्री कर दिया जाए, जो नादरा वाले रिप्रेजेंटेटिव है वो कहते हैं डिसमिस कर दिया जाए। अब जज साहब ने जब आर्गुमेंट सुने और उसके बाद इशू वाइज फाइंडिंग दी, इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, जैसे कि ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि 3 इशूज फ्रेम किए गए थे। अब इशू नंबर 1 का जो है वो फैसला भी इसी के हक में आया, इशू नंबर 2 का भी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। एंड पे जाने के बाद ये तमाम जैसा आप लिखते हैं, एक हवाला भी दिया कोर्ट का भी, और यहाँ पे जाके अब देख लेते हैं इसको। द एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ रिमेन्ड consistent on all material points and is supported and corroborated by the unchallenged and unrebutted documentary evidence. Therefore, this court of the view that plaintiff has successfully discharged the burden to prove the issue through cogent, trustworthy and confidence inspiring evidence. Therefore this issue is decided in affirmative. अब ये affirmative में उसका जो है वो डिसीजन आ गया, कोर्ट ने दे दिया इशू नंबर 1 का, इशू नंबर 2 का भी इस तरह डिसीजन दिया, इशू नंबर 3 का, 4 का। और यहाँ पे जो एंड पे जो मेन हमारा हमें जो रिलीफ दिया गया, ये देख सकते हैं। इन व्यू ऑफ माई फाइंडिंग्स ऑन अबव मेंशन्ड इश्यूज द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज हियर बाय डिक्रीड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट विद कॉस्ट।
اب یہاں تک بات ختم ہوگی کہ ڈگری ہو گیا ہمارا جو کیس ہے جو دعویٰ ہے. The plaintiff shall have to follow the rules, regulation and policy of the defendant. اب جو plaintiff ہے اس کو رولز ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا جو نادرا کے ہیں. اس کے بعد ایکسپٹ نادرا دس ججمنٹ اینڈ ڈگری شیل ہیو نو افیکٹ اپون اینی ادر ڈپارٹمنٹ وچ از ناٹ پارٹی ٹو سوٹ. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نادرا کے علاوہ کوئی اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے یہ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا دے گا. یہ کیونکہ یہ نادرا کو اس میں پارٹی بنایا گیا تھا تو نادرا والی انہوں نے پیش کیا اور وہ جو ہے ایک ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد جیسا میں کہا کہ نادرا کے ریکارڈ میں اس کو درست کیا دیا. تو صرف نادرا کے ریکارڈ کی حد تک یہ وہ بتا رہے ہیں کہ نادرا اپنے ریکارڈ میں درست کر سکے. باقی ڈپارٹمنٹ نے آپ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ نو افیکٹ ہے. اف ڈیورنگ پروسیس آف CNIC اینی فیک پرٹیکولر ریگارڈنگ پلینٹیف از فاؤنڈ کہ اگر کسی بھی جو ہے مرلے پہ یا ڈیورنگ پروسیس آف نشناتی کارڈ کے جو پروسیس ہوتا ہے اس کے دوران بھی اگر کوئی فیک پرٹیکولر جو ہے وہ ثابت ہو گئے پائے گئے تو جو ہے نادرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایٹ لبرٹی ہوگا, یعنی کہ وہ اس کو آزادی ہوگی کہ وہ انیشیٹ کرے پروسیڈنگز اس کلپریٹس کے خلاف. جو بھی کلپریٹس ہوں گے یہ پلینٹف بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے عدالت کو مس گائیڈ کیا ہے جو بھی ہے یہ کوئی فورج ڈاکومنٹ پریپیئر کیے ہیں. اور یہاں پہ ڈگری شیٹ بی ڈران اکارڈنگلی اہلمت آف دس کورٹ از نیملی از ڈائریکٹڈ ٹو کنسائن دی فائل ٹو دی ریکارڈ روم آفٹر ڈیو کمپلیشن. تو یہ ایک ججمنٹ آ گئی اور اس کے بعد ایک ڈگری بھی ہوتی ہے. یہ بھی تقریباً وہی سیم ہوتی ہے کہ جو ہم اس کے جو ہے وہ ڈگری کیا ہے اور تمام وہی ریپروڈیوس آپ سمجھ لیں وہی اس کے جو ہے کنٹینٹس ریپروڈیوس کیے جیسا پہ اپنے